السلام علیکم، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں آپ کے ساتھ قرآن میں بیان کیے گئے کچھ دلچسپ موضوعات کا ذکر کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قصوں کے ذریعے ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ مجھے تو اس کا یقین ہے، اور میرا خیال میں سارے مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو بھی بات بیان کی گئی ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے محدود نہیں ہے۔ جب اللہ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے جو بہت پہلے واقع پذیر ہو چکی ہے تو وہ اس کی مخصوص قسم کی تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی دوسرے الفاظوں میں ایک واقعے کے بہت سارے حقائق ہوتے ہیں لیکن سب بیان نہیں کر سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بہت مخصوص تفصیل بیان فرماتا ہے، وہ صرف حقائق بیان کرتا ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ مثلا اللہ نے بہت سارے حقائق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بیان نہیں کیے، بس صرف ان کا انتخاب کیا جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے لیکن مخصوص باتوں کی ہی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک بات جو مجھے بہت حیران اور پریشان کر رہی تھی، میں اس کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے اور مدین پہنچے، پھر 2 لڑکیوں کے مویشیوں کے لیے انہوں نے پانی نکالنے میں مدد کی اور چلے گئے، تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ آج اتنی جلدی پانی کیسے مل گیا؟ پھر ان میں سے ایک کو واپس بھیجا گیا۔ اگر اس کے بارے میں سوچیں تو اللہ تفصیل کیوں بیان کر رہا ہے، وہ بھی اتنی اہم باتوں کے بیچ کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر ان کا فرعون سے کیسے سامنا ہوا اور اتنا بڑا معجزہ پیش آیا۔ ان سب باتوں کے درمیان اللہ اس مخصوص واقعے کو بیان کر رہا ہے، وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو سورہ قصاص میں اس سے متعلق آیت ہے جس کے 2 طرح کے معنی ہیں کہ ان میں سے ایک واپس شرماتے ہوئے آئی، اور یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک شرمانے کے باوجود واپس آئی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں پوری انسانیت کے لیے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کو کس طرح چلائیں، یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ تو غور کرنے سے آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے ہر اس بات کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ عورت کے چلنے کا انداز ایک طاقتور، مؤثر اور ایک انتہائی پر اسرار عمل ہے۔ اس کا معاشرے پر اثر ہوتا ہے، یعنی عورت کے چلنے کا انداز وہ عمل ہے جو مردوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہا ہے اپنی اس کتاب میں، یعنی دوسرے لفظوں میں عورت کا چلنا بہت ہی پر اسرار ہے، اس کا اثر معاشرے میں ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ عورت کے بارے میں ہر ثقافت اور ملک میں آپ کو بات ہوتی ملے گی۔ دنیا میں ہر جگہ وہ جہاں موجود ہوگی وہاں اس کی بات ہوگی، کچھ ہے جس سے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی کو محسوس کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر مرد اسے دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے کم ہے جو ہوتا ہے۔ اس کا کوئی نفسیاتی یا روحانی اثر ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اگر عورت کہیں سے گزر رہی ہو۔ ایک مخصوص شرفیہ خاندان عورتوں کو معاشرے سے چھپا کر رکھتا تھا۔ ایک ایسا وقت تھا جب اشرفیہ خاندان کی خواتین رات ہونے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتی تھیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عورت کی موجودگی کا کیا اثر ہوتا ہے اس کا انہیں علم تھا، اس لیے انہوں نے یہ طرز عمل اپنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو بتا رہا ہے کہ عورت کا لوگوں کے درمیان کیسا کردار ہو اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اور اسلام یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عورت کو گھر میں بند کر کے رکھو، کیونکہ ان کے ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ لڑکے اس بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اگر آپ کسی آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوں اور اچانک وہاں ایک لڑکی آ جائے تو سب اس کو دیکھنے لگیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن آپ دیکھیں گے ضرور۔ اس کا ایک اثر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی لڑکا آ جائے تو شاید کوئی نوٹس بھی نہ کرے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات کی نشاندہی، وہ یہ کہ باوجود شرم اور جھجک کے عورت کو باہر بھیجنا، اسے بھی معاشرے سے رابطہ رکھنا ہے۔ اور ہاں، لوگ یقیناً اسے دیکھیں گے، اور شاید کچھ بےہودہ لوگ آوازیں بھی کسیں، سیٹی بجائیں۔ اب تو اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ عورت کو سرے راہ ہراس کرنا عام ہوتا جا رہا ہے، کسی وقت زبانی اور کسی وقت جسمانی طور پر بھی۔ لیکن اسے معاشرے سے رابطہ رکھنا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ جس سے وہ اپنا تعلق معاشرے سے رکھتے ہوئے اپنی حفاظت بھی کر سکے۔ دوسری بات جو بہت خوبصورت ہے وہ یہ کہ وہ شرماتے ہوئے چلے، یعنی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اس کو احساس ہو کہ اس کی موجودگی معنی رکھتی ہے اور اس کا دوسروں پر اثر پڑتا ہے۔ اور یہ صرف اس کی ذات کی بات نہیں بلکہ اس پوری شناخت کی بات ہے جس کی وہ امین ہے۔ تو اس طرح چلے کہ جس میں شرم ہو، نہ کہ اس طرح جس میں دکھاوا، نہ ہی جذبات بکھیرنے والے انداز میں کہ وہ کسی کی توجہ حاصل کر لے۔ در حقیقت وہ ایک نوجوان کے پاس جا رہی تھی۔ الاستحیا، عورت کو اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت اور اثر کا معلوم ہونا چاہیے۔ تو کس طرح عورت کو چلنا چاہیے، یہ بہت ہی معزز اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
اور ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی بہت جھجکنے والی تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ خود وہاں ایک اجنبی کے پاس چل کر گئی اور کہا کہ میرے والد تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں تمہاری خدمت کے بدلے اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ جھجک والی لڑکی ہوتی تو اپنی بہن یا کسی اور کو ساتھ لے کر چلتی، لیکن وہ خود اکیلی گئی، اور اس کے والد کو بھی اعتماد تھا، اسی لیے انہوں نے اسے بھیجا۔ تو یہاں ایک بہت ہی زبردست توازن ہے اعتماد، معاشرے سے تعلق اور ساتھ ساتھ اپنی حیا کو قائم رکھ کر خود کچھ کرنے کا۔ صرف ایک موضوع میں بیان کیا گیا کہ وہ کیسے چل کر گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔